आज हम पढ़ेंगे कॉलरा एंड टाइफाइड के बारे में। तो अगर हम बात करें कॉलरा एंड टाइफाइड की, तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों डिजीजेज हैं। और ये किस वजह से होती हैं? ये होती हैं बैक्टीरिया की वजह से। यानी कॉलरा और टाइफाइड क्या हैं? बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। और अगर हम बात करें बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया क्या हैं, तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और बैक्टीरिया की काफी ज्यादा स्पीशीज होती हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि डिजीजेस कॉज करती हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की कैसे ये डिजीजेस यानी कॉलरा एंड टाइफाइड होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलरा के बारे में। तो अगर हम बात करें कॉलरा की, कॉलरा जिसको आम जबान में हैजा भी कहा जाता है, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी डिजीज होती है? ऐसी डिजीज जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह की वजह से होती है, और ये फैलने वाली बीमारी होती है। तो अगर हम बात करें कॉलरा की जिसे हैजा कहा जाता है, तो ये बहुत कॉमन डिजीज है। अब हम अगर बात करें इसके कॉजेज की कि इस डिजीज की वजह क्या है, तो सबसे पहले जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये जो डिजीजेज हैं ये बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। यानी इनकी जो वजह है इस डिजीज की वो क्या है? एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वाइब्रियो कॉलरा। तो वाइब्रियो कॉलरा क्या है? बैक्टीरिया की एक स्पीशी है जो कि हमें माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरह की नजर आती है। तो इस बैक्टीरिया की वजह से कॉलरा की डिजीज होती है। और क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, इसलिए ये स्प्रेड करती है, यानी ये फैलने वाली डिजीज है। और ये सबसे ज्यादा किसके थ्रू फैलती है? ये फैलती है कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू, यानी गंदे पानी के थ्रू ये फैलती है। यानी ऐसा पानी जो कि कंटेमिनेटेड होता है या गंदा होता है, उसके अंदर इस तरह के जो जर्म्स होते हैं वो बहुत आसानी से पलते हैं। तो अगर एक हेल्दी पर्सन जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर पिएगा, तो उसमें इस डिजीज के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा एक और कॉज जो कि कॉलरा को फैलाने का बायस बनती है वो है फीसिस, यानी जो फाजल मादा होता है, जो वेस्ट मैटर होता है, जिसे फुजला कहा जाता है। तो जब उसको सॉइल यानी जमीन या पानी में डायरेक्टली डाल दिया जाए या ये शामिल हो जाए, फीसिस जो है वो पानी या फूड में शामिल हो जाए, तो वो क्या करती हैं? फूड आइटम्स को और पानी को, जो पानी की सप्लाईज होती हैं, उनको कंटेमिनेट कर देती हैं, गंदा कर देती हैं। तो अगर एक जो हेल्दी पर्सन है वो इस तरह के जो फूड या इस तरह की वाटर सप्लाई से वाटर इस्तेमाल करेंगे, तो उनमें कॉलरा यानी हैजा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर हम दुनिया में बात करें डेवलपिंग कंट्रीज की, यानी जो तरक्की पजीर मुल्क हैं जो कि तरक्की याफ्ता नहीं होते, तो उनमें ज्यादातर सफाई सुथराई नहीं होती, जिसकी वजह से जो वाटर सप्लाईज वगैरह होती हैं वो ज्यादातर कंटेमिनेटेड होती हैं। तो ऐसे जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो रहने वाले लोग हैं उनमें कॉलरा की डिजीज होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, यानी कि कॉलरा की जो डिजीज है उसकी अलामात क्या क्या हैं। तो अगर हम कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो उनमें शामिल है डायरिया। डायरिया में क्या होता है कि जो वेस्ट मैटर जो बॉडी से निकलता है वो बहुत ज्यादा वाटरी सा होता है, यानी जो लूज मोशन है वो बार बार आते हैं। इसके अलावा नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया किसे कहते हैं? मतली आना, यानी जो दिल खराब होता है, जिस ऐसी कंडीशन ऐसी फीलिंग्स आती हैं। इसके अलावा वॉमिटिंग जिसे उल्टी कहा जाता है। तो ये भी क्या है? कॉलरा के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, क्योंकि जो बॉडी का जो वाटर है वो फीसिस के साथ बहुत ज्यादा जो जाया हो जाता है बॉडी से, तो इसलिए जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। तो इन कॉमन सिम्टम्स के अलावा कुछ और सिम्टम्स को भी हम एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो अगर हम कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें शामिल है डिहाइड्रेशन, यानी जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो स्किन है यानी जो जिल्द है वो ऐसे ढीली ढीली सी फील होती है, यानी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा मसल क्रैम्प्स यानी पट्ठों में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर यानी बीपी लो रहता है। और डायरिया जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें कि बार बार वाटरी स्टूल्स जो हैं वो जिस्म से बाहर निकलते हैं, यानी जो फाजल मादा है वो वाटरी शक्ल में एक्सक्रीट होता है, जिस्म से खारिज होता है, यानी जो लूज मोशन है वो बार बार आते हैं। इसके अलावा वॉमिटिंग यानी उल्टी का आना। इसके अलावा नोजिया यानी मतली का होना या
ایسا محسوس ہونا جیسے کہ ہمارے جو سٹمک ہے، جو میدا ہے، اس میں کوئی خرابی ہے. اس کے علاوہ تھرسٹ یعنی پیاس کا بار بار لگنا. اس کے علاوہ ریپڈ ہارٹ ریٹ یعنی دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا. تو یہ سارے سمٹمز کس کے ہیں؟ یہ کالرا کے ہیں، جو کہ ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے یعنی پھیلنے والی ڈیزیز ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں پریونشن کی، یعنی اس ڈیزیز سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو اس کے پریونشن میں سب سے پہلا جو میئر ہے، یعنی جو سب سے پہلا جو حفاظتی اقدام ہے، وہ یہ ہے کہ ہینڈز کو یعنی ہاتھوں کو پراپر دھونا چاہیے صابن سے اور پانی سے، اور بار بار دھونا چاہیے، تاکہ ان ہاتھوں سے جب ہم فوڈ کھائیں تو ہمارے ہاتھ جرم فری ہوں، یعنی ان کے اوپر کوئی بیماری پیدا کرنے والے جیسے کہ کالرا ہے، جو کہ وائبریو کالرا یعنی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس طرح کے جرمز ہمارے ہاتھوں کے ساتھ نہ لگے ہوئے ہوں. اس کے علاوہ صرف سیف واٹر یعنی جو صاف پانی ہوتا ہے وہ پینا چاہیے، کیونکہ ہم نے جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس بیماری کے جو پھیلنے کی وجہ ہے وہ کیا ہے، زیادہ تر گندا پانی ہے، یعنی ایسا پانی جس کے اندر ہیضہ پھیلانے والے یعنی کالرا پھیلانے والے بیکٹیریا موجود ہوں. اس کے علاوہ ایسا فوڈ کھانا چاہیے جو کمپلیٹلی کوکڈ ہو تاکہ اس کے اندر جرمز نہ ہوں. اس کے علاوہ کالرا ویکسین بھی کالرا کو پریونٹ کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. تو یہ تو تھی کالرا کی ڈیزیز جو کہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ٹائیفائڈ کی. تو جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ کالرا کی طرح ٹائیفائڈ بھی ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے. تو اس کو کاز کرنے والی جو بیکٹیریا کی سپیشی ہے اس کا نام ہے سالمونیلا ٹائفی. تو اگر ہم مائکروسکوپ کے نیچے سالمونیلا ٹائفی کی سپیشی کو دیکھیں تو ہمیں یہ اس طرح کی اسٹرکچر نظر آتے ہیں سالمونیلا ٹائفی کے. تو اب ہم بات کرتے ہیں سمٹمز کے. ٹائیفائڈ کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی علامت جو کہ ٹائیفائڈ کی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے بخار. ٹائیفائڈ کی کنڈیشن میں پہلے بخار ہلکا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ بخار بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی دن بدن یہ بخار بڑھتا جاتا ہے اور تقریباً یہ پہنچ جاتا ہے 104.9 ڈگری فارن ہائٹ، یعنی کہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے یا بخار ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سمٹم کی اگر ہم بات کریں تو وہ سمٹم کون سا ہے؟ وہ ہے ہیڈ ایک یعنی سر میں درد ہونا. اس کے علاوہ ویکنس ہونا یعنی کمزوری محسوس ہونا، اور فیٹیگ کا محسوس ہونا یعنی تھکن محسوس ہونا. اس کے علاوہ مسل ایکس یعنی پٹھوں میں درد کا محسوس ہونا. اس کے علاوہ سویٹنگ یعنی پسینہ آنا. اس کے علاوہ لاس آف ایپیٹائٹ یعنی بھوک کا ختم ہو جانا، اور ویٹ لاس یعنی وزن کا کم ہو جانا. اس کے علاوہ ایبڈومینل پین یعنی جو پیٹ والا ایریا ہے اس میں درد محسوس ہونا. تو ہم ایک ڈائیگرام کی مدد سے بھی کچھ سمٹمز دیکھ لیتے ہیں ٹائیفائڈ کے. تو یہاں پہ اس ڈائیگرام کی مدد سے ہم ٹائیفائڈ کے کچھ سمٹمز دیکھ لیتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ ہائی ٹیمپریچر یعنی فیور. اس کے علاوہ سویئر ہیڈ ایک یعنی سر میں بہت شدید درد ہونا. اس کے علاوہ نوزیا یعنی متلی کا محسوس ہونا. اس کے علاوہ سٹمک پین یعنی یہ جو جسے ہم نے ایبڈومینل پین بھی کہا تھا، سٹمک پین یعنی جو ہمارا سٹمک ہوتا ہے اس میں درد کا محسوس ہونا. اس کے علاوہ لاس آف ایپیٹائٹ یعنی بھوک کا ختم ہو جانا. اس کے علاوہ کانسٹیپیشن اور ڈائریا یعنی یا تو قبض ہوتی ہے اس دوران یا ڈائریا ہوتا ہے یعنی ہیضہ رہتا ہے. اور ریشز یعنی جو سکن ہوتی ہے وہ اس طرح ریڈ ریڈ سے کلر کی ہو جاتی ہے. تو یہ تو کچھ سمٹمز تھے جو کہ ہمیں ٹائیفائڈ کی کنڈیشن میں نظر آتے ہیں. تو جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ٹائیفائڈ بھی ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے اور اس کو انفیکشس ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو بیکٹیریل ڈیزیزز ہوتی ہیں یا جو وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ پھیلنے والی ہوتی ہیں. تو اگر ہم ٹائیفائڈ کی بات کریں تو اس کا مین کاز جو ہے وہ تو ہے بیکٹیریا. تو اب کیونکہ یہ انفیکشس ڈیزیز ہے یعنی پھیلنے والی ہے، تو اس بیماری کو پھیلانے والے ایجنٹس ہیں یا جو ریزن ہے وہ کیا ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں کازز کی تو اس کی جو کازز ہیں، وجوہات ہیں اس بیماری کے پھیلنے کی، وہ کیا ہیں؟ فوڈ اور ڈرنکنگ واٹر. اور فوڈ اور ڈرنکنگ واٹر کیسے کاز بنتے ہیں اس بیماری کے پھیلنے کی؟ ایسا فوڈ اور ایسا پینے والا پانی جو کہ کنٹیمینیٹڈ ہو یعنی کہ جو گندا ہو، جو صاف نہ ہو. اور یہ زیادہ تر کنٹیمینیشن کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فیکل میٹر یعنی جو فاضل مادہ ہوتا ہے، جو ویسٹ میٹر ہوتا ہے، یعنی ہیومن بینگز اور اینیملز کا جو جسم سے جو فاضل مادہ نکلتا ہے، جو ایکسکریشنز ہوتی ہیں، تو اس کو اگر ڈائریکٹلی پینے والے پانی یا ایسی سوائل
سوائل میں ڈال دیا جائے جس میں کہ فوڈ گرو کرتا ہے، تو اس طرح کا فوڈ اور جو واٹر ہوتا ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ تر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں، یعنی جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں، وہاں پہ صفائی ستھرائی کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا، اس لیے وہاں پہ جو پانی ہوتا ہے اور جو خوراک ہے اس کے کنٹامینیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کا کنٹامینیٹڈ فوڈ اور گندا جو کنٹامینیٹڈ واٹر ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے اندر اس طرح کے بیکٹیریا بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ کس کی وجہ بنتے ہیں؟ وہ بنتے ہیں ٹائیفائڈ کی وجہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹائیفائڈ کے پریونٹیو میئرز کے بارے میں کہ کیسے حفاظتی اقدامات کے ذریعے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے یا اس بیماری کو پھیلانے سے روکا جا سکتا ہے۔ تو کچھ پریونٹیو میئرز کو ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو میئر ہے، سب سے پہلا جو حفاظتی قدم ہے وہ ہے ویکسینیشن، یعنی اگر ویکسینیشن کروائی جائے تو ٹائیفائڈ سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بیماری جو ہے وہ پھیلتی ہے وہ گندے پانی کی وجہ سے، تو اگر بوٹلڈ واٹر یعنی پراپر صاف پانی استعمال کیا جائے پینے کے لیے تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ را فروٹس اور ویجیٹیبلز کو ایوائڈ کرنا چاہیے، یعنی ایسا فروٹ اور ویجیٹیبلز استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ را فروٹ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ جو فروٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں جو فریز کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو ڈائریکٹلی اسی طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ویجیٹیبلز کی بات کریں کہ را ویجیٹیبلز کیسے ہوتی ہیں، تو ان کوکڈ ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں ان کو بھی ہم را ویجیٹیبلز کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان سے کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے، یعنی پراپر ویجیٹیبلز کو کوک کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فروٹس وغیرہ کو پراپر دھو کے صاف ستھرا کر کے پھر استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ واش ہینڈز، یعنی کہ ہاتھوں کو پراپر طریقے سے صابن سے اور پانی سے دھونا چاہیے تاکہ ہاتھوں پہ یہ جو جرمز ہیں یہ گرو نہ کر سکیں اور اس طرح کی بیکٹیریل ڈیزیزز سے بچا جا سکے۔ تو آج ہم نے پڑھا کالرا اینڈ ٹائیفائڈ کے بارے میں۔